ظالم دیو کی قیدی شہزادی۔ ننھے منھے دوستو، ایک دل فریب حسین و جمیل خطۂ ارض پر جہاں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سرسبز وادیاں، بل کھاتی ڈانڈیاں اور بہتے جھرنوں، آبشاروں، خوبصورت جھیلوں، دریاؤں کی گزر گاہیں تھیں جن کے کناروں پر خوشبو بکھیرتے رنگ برنگے پھولوں پر تتلیوں کا بسیرا تھا۔ سرِ شام یوں لگتا جیسے ان وادیوں میں بہت سی حسین پریاں اتر آئی ہوں۔ یہ سرزمین حقیقتاً پریوں کا مسکن لگتی۔ پیارے دوستو، اس سرزمین کی شہزادی بھی اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، بلکہ یہ کہیے کہ اپنی ہرنی جیسی آنکھوں اور مستانہ چال کی بدولت شہزادی پریوں کے حسن کو گہنا دیتی تھی۔ وہ شہزادی ان وادیوں پربتوں کے درمیان اٹکیلیاں کرتی، کھلکھلاتی، گنگناتی اپنی سکھیوں کے جمکٹے میں لاابالی لاپرواہ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ سارا دن پھولوں تتلیوں سے کھیلتی، انہیں پھولوں کے اپنا ہار سنگار کرتی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھے جوانوں کو مختلف ساز بجاتے سنتی اور بجتی دھنیں ان ہم جولیوں کو رقص پر اکساتیں اور وہ خوشی سے جھومنے لگتیں۔ سردیوں میں وہ برف کے گالے زمین پر اترتے دیکھتی اور پھر شہزادی اور اس کی سہیلیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے بھاگتی، برف پر پھسلتی، ایک دوسرے کو برف کے گولے مارتی، قہقہے لگاتیں۔ ننھے دوستو، اس حسین سرزمین پر زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی اور حسین شہزادی اپنی دنیا میں مست ارد گرد کے حالات سے بے خبر تھی۔ دوستو، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ اس شہزادی کے خاندان کے دشمن ایک راجا نے شہزادی کو ایک ظالم دیو، بدصورت کالے دیو کے حوالے کر دیا، کیونکہ راجا کو اپنے راج کے لیے شہزادی کی بغاوت کا ڈر تھا۔ حالانکہ شہزادی کو لاابالی اپنی دنیا میں مگن پھولوں پریوں کے گیت گانے والی سکھیوں کے جھرمٹ میں گم رہتی تھی، راجا کو بھلا اس سے کیا خطرہ تھا؟ وہ کالا دیو انتہائی ظالم اور گھٹیا تھا۔ اس دیو نے شہزادی کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اس سرزمین کو جو شہزادی کا مسکن تھا تباہ کر دیا، باغ کھیت کھلیان اجاڑ دیے، تتلیوں کے پر نوچ ڈالے، دھنیں بجانے والے جوانوں اور ہنسی کھیلتی شہزادی کی سہیلیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ شہزادی کا وہ حسین مسکن ایک ویرانے میں بدل ڈالا، جھیلیں دریا قتل ہونے والوں کے خون سے سرخ ہو گئے۔ بیچاری قیدی شہزادی کسی شہزادے کی آس میں تھی کہ کسی علاقے کا کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے اس ظالم کالے دیو کی قید سے چھڑوا لے گا، جیسا کہ اس نے کہانیوں میں سنا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ دوستو، اس شہزادی کی سرزمین کے کئی نوجوان باری باری اپنے سر پر کفن باندھے شہزادی کو اس ظالم دیو کی قید سے چھڑوانے آئے، مگر اس دیو کے بونے سپاہیوں نے انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنا ڈالا، کیونکہ دوستو ان بیچاروں کے پاس ظالم دیو سے مقابلہ کرنے کے لیے سوائے سچے جذبے اور لگن کے کچھ نہ تھا۔ اور یوں اس شہزادی کو زنجیروں میں لپٹے اور کسی شہزادی کی آمد کے انتظار میں ظالم کالے دیو کی قید میں 70 سال سے اوپر ہونے کو آئے انہیں۔ مگر دوستو، اس حسین سرزمین کی شہزادی جس کا نام ہے کشمیر، ظالم کالے دیو یعنی بھارت کی قید سے آزاد ہونے کے لیے ایک شہزادے کی منتظر ہے۔